بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان کی ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی، ایک میں اذان اور ایک میں اقامت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے پھر پوچھنے کا کیا ضرورت ہے کہ کیوں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بات ختم ہو گئی۔ لیکن علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایسے لوگ بھی تو پیدا ہوں گے جاہل جو سوال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے، اور دوسرا اس کو پتہ لگ جائے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑا وقت ہے، تیری زندگی تھوڑے وقت کے لیے ہے، بندہ بن کے رہنا۔ میں یہاں سعودیہ میں اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکوں، آتی ہے تو دینی چاہیے، نہ آئے تو پھر اللہ کی مرضی۔ آسان آتی ہو، باپ نہ دے تو کون دے گا اللہ کے بندے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ناک کا زخم ہے تو بہرحال جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دیں، انہیں تو مسح کر لیں بس تاکہ زخم خراب نہ ہو جائے۔ بیٹا 4 برس کا ہو گیا ہے لیکن بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اور زمزم پلائیں اس کو، اور اس پر یہ آیت پڑھ کے دم کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کچھ قرضہ ہے، نیت کر لو اور استغفار پڑھا کرو۔ ہم 3 بھائی ہیں، شادی کے 2 سال بعد مجھے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب والد صاحب کے گھر میں جو ہے چھوٹے بھائیوں کے نام نہیں ہے، سب کے لیے ہے، اگر کرے گا چھوٹے بھائیوں کے نام تو جہنم میں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے ٹیچر، اسکول میں پڑھاتی ہے بچوں کو، اور وہ بچوں کو بھی بیٹا 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 کہتے ہیں، تو اس کی زبان پہ لفظ بیٹا چڑھا ہوا ہے۔ تو کبھی میں جا رہا ہوتا ہوں مجھے بھی کہہ دیتی ہے بیٹا سودا لے آنا۔ کچھ نہیں ہوتا، نکاح شکا کہیں نہیں جاتا، اس کی نیتوں کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، طلاق دے دے، ورنہ قیامت میں پکڑا جائے، اور جو اس عورت سے گناہ ہوگا وہ بھی تیرے سر پہ لکھا جائے۔ جب تم نہیں ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو، پھر اس کو بیوی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی جب لاؤڈ سپیکر استعمال ہو رہا ہے پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے پھر نماز کا کیا کرو گے؟ احتیاط ہے۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے شریعت کا جو تم نے پوچھنا ہے؟ عادت ہے۔ طواف کی عمرے کی نیت، طواف کیا، صفا مکمل کیا، بال کاٹنے سے پہلے وضو کیا، چہرے کو کپڑے سے پوچھا، کوئی حرج نہیں۔ زندہ کے لیے طواف نہ کریں، اپنے لیے کر کے اس کی دعا کریں۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھا، مسجد عائشہ میں احرام کا کپڑا سر پہ اوڑھ کر نفل پڑھے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس وقت آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی نا، نیت کے بعد سر پہ کپڑا نہ رکھے۔ بہرحال مدینہ شریف میں عورتیں بیان کہ وہ جانیں، ان کا مسلک جانیں، وہ حنبلی مسلک کی ہوتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میرا نفس امارہ جو ہے مجھے ابھارتا رہتا ہے، اس کا علاج جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کے نماز زیادہ پڑھو، قرآن زیادہ پڑھو، نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حکم نہیں روزہ رکھنے کا، جب صحابہ نے نہیں رکھا تو ہم کوئی زیادہ محبت والے ہیں؟ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، پہلے تو میرا بھائی چیک اپ کراؤ کہ نقص عورت میں ہے یا خامن میں ہے۔ اگر نقص خامن میں ہے مثلا تو کیا اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ کتنے لوگ ہیں کہ نقص خامن میں ہوتا ہے، عذاب میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور جی یہ جب سے ہمارے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوتی، یہ تو بڑی بدقسمت ہے۔
اور تیرا خاوند تیرا بیٹا جو ہے وہ بدقسمت ہے. دونوں کی چیک اپ کراؤ، نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں. پھر جس میں نقص ہے علاج بھی کرو، پھر دعا کرو. دعا بغیر دوا کے نہیں ہوتی. آج کل تو میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. فرض نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی نماز کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ دیکھیں. حرم کے بعد جو روڈ پہ نماز ہوتی ہے اگر اگلی صفحے نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ کافر ہو گئے. غصے میں یا نشے کی حالت میں طلاق دی 3 بار. میرا بھائی وہ طلاق 3 دفعہ ہی ہوئی. اور طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے. محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے کہ آج میرا دل آپ پر ٹوٹ کے پیار کرنے کو چاہ رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول کر رہا ہے. اور جب بھی طلاق دے گا بدبخت غصے میں ہی دے گا نا. اچھا دوسرا کہتے ہیں نشے میں تھا. نشے میں طلاق کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اچھا نشہ ہے. طلاق کا لفظ اس کو یاد ہے، بالکل ہو گئی طلاق. یہ سب بہانے ہیں. بیوی کی شوہر کے والدین سے نہیں بنتی، الگ رکھو اس کو بس. والدین کے حقوق بھی ادا کرو، کیونکہ بیوی تو اور مل سکتی ہے، والد تو اور نہیں مل سکتا کہ والد بھی کرائے پہ مل جائے گا. حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کی بیٹے کو بھی، خاوند کو بھی، بھائی کو بھی پکڑ لیا. حجاج ظالم تھا، جس کو پکڑتا تھا اس کے چھوٹنے کا تو کوئی امید ہی نہیں نا. تلوار. وہ تو خود کہتا تھا نا کہ عراق والوں کے فصل سروں کی پک چکی تھی، اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. بہرحال وہ عورت روتی پیٹتی ہوئی آ گئی حجاج کے پاس. وہ اتنا روئی، اتنا فریاد کی کہ حجاج نے کہا کہ دیکھو بس اب رونا دھونا بند کرو. تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر ہے اور تمہارا بھائی ہے. ان 3 میں جس ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا، سب کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ. انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، تم بیٹے کو بھی نہیں چھڑاتی ہو، شوہر کو بھی نہیں. انہوں نے کہا حجاج کیا کہہ رہے ہو؟ الزوج موجود، خاوند مر جائے تو دوسرے خاوند پہلے تیار کھڑے ہیں. والولد مولود، بچہ بھی جینا جا سکتا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا. والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لے آؤں گی؟ حجاج نے کہا سب کو چھوڑ دو. کالا لباس زیب تن کرنا جائز ہے، بالکل جناب. کالا رنگ لگاؤ، چاہے چہرے پر بھی لگا لو. لگاتے نہیں ہو ایک خلاف جو کرتے ہو. بھائی محرم کا سمجھ کے، ماتم سمجھ کے پہننا حرام ہے، ورنہ پہنو، کوئی منع نہیں.